اہل حق اللہ کے گھر میں آتے ہوئے ڈرتے ہیں بے ادبی نہ ہو جائے، سوء ادب نہ ہو جائے، اس لیے داخل ہوتے ہی 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، صف اول میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، دائیں اور بائیں صف دیکھتے ہیں کہاں ضرورت ہے میرے بیٹھنے کی۔ آداب مسجد کا لحاظ کرنا یہ ہے خائفین۔ احسن التفسیر میں نے لکھا ہے الا خائفین اے متعدبین ومتخلقین باخلاق حسن وباوصاف جمیلہ، الا خائفین اے متعدبین۔ با ادب آدمی تو خوفزدہ رہتا ہے، اور بے ادب آدمی کو گنوار کی طرح اور حیوان کی طرح کوئی خوف نہیں ہوتا۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے جو بے ادبی سے مسجدوں میں آتے ہیں۔ مسجد نماز کے لیے ہے، اور یہ مسجدوں میں ذکر کریں گے بالجہر، مبارک راتوں کے اندر مسجدوں میں جمع ہو جاتے ہیں۔ والظالم، تم نے فقہ کی پہلی کتاب نور الاضاء بھی نہیں پڑھی جس میں لکھا ہے وَيُكْرَهُ الْاجْتِمَاعُ لِإِحْيَاءِ اللَّيَالِي الْمُتَبَارِكَةِ فِي الْمَسَاجِدِ، علی الاطلاق نور الاضاء کی عبارت ہے، مکروہ ہے جمع ہونا لوگوں کا مبارک راتوں میں مسجدوں کے اندر۔ بخاری شریف میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد اور فرمایا مجھ سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے بتائیں کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے رمضان شریف کی، متعین کر کے بس ایک رات ہوگی، سب امت اس رات میں جمع ہو اور خوب عبادت کرے اور دعائیں مانگے۔ لیکن میں نے راستے میں دیکھا کہ 2 آدمی آپس میں تو تو میں کر رہے تھے، ایک دوسرے پر گرم ہو رہے تھے، لڑ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی تعین کو اٹھا لیا۔ بخاری شریف کتاب الایمان۔ اب مسئلہ سمجھو ذرا، وہ جو 2 مسلمان لڑ رہے تھے وہ صحابہ تھے یا نہیں؟ صحابہ کی لڑائی اس زمانے کے لوگوں کی طرح ماں اور بہن کی گالیوں کی ہوتی تھی؟ رسول اللہ جن کے براہ راست استاد اور مربی تھے وہ کتنے اونچے اخلاق و کردار کے تھے، صرف ایک دوسرے کو زور زور سے پکارا ہوگا، اور تھے کہاں؟ باہر گلیوں میں، اور حضرت نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی تعین ختم ہو۔ آج ہے یا نہیں یہ اب مجھے معلوم نہیں، تو میں پوچھتا ہوں کہ شہر بھر میں جو پٹاخے پھوٹتے ہیں اور شور و ہنگامہ ہوتا ہے، ان کے ہوتے ہوئے لیلۃ القدر کس کو ملے گی؟ اور شب برات۔ اور یہ بدعتی جو مسجدوں کے اندر ہنگامے کرتے مبارک راتوں میں، شور و فغان اور لاؤڈ سپیکر پر ذکر بالجہر، مبارک راتوں کے تحفظ کے لیے اجراء سنت ضروری ہے، اور بدعات اور محدثات کے راستے روکنے پڑیں گے۔ سمجھا کرو ذرا بات کو۔ لہم فی الدنیا خزی، ان بے ادبوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ دنیا کی رسوائی یعنی سنت سے محرومی، دنیا کی رسوائی، عمل کرو اور فائدہ کچھ نہ ہو۔ عاملۃ ناصبہ، ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہوگا۔ اب انہوں نے جو کہا کہ یہ پیغمبر کبھی ایک طرف نماز پڑھتے ہیں کبھی دوسری طرف، یہاں پہلا جواب اجمالی و مختصر، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب دونوں، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں تم منہ موڑو گے وہاں اللہ ہی پاؤ گے۔ ابن عباس کہتے یہ آیت برقرار رہی، منسوخ نہیں ہوئی، اور یہ سفر سے متعلق، ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ کے علم وسیع ہے۔ درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے ہوئے وہ اپنے نظریات بھی آگے بڑھاتے تھے کہ ہم عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہیں خدا کی طرف سے، ہم عزیر کو ابن اللہ کہتے ہیں دین کا تقاضا ہے۔ جواب، وقالوا اتخذ اللہ ولدا،
انہوں نے کہاں بنائی اللہ نے بھی اپنے لیے اولاد، اختیار کی اللہ نے بھی اپنے لیے اولاد، یعنی اللہ تعالیٰ کی بھی اولاد. سب گندے اس میں مبتلا تھے. یہود عزیر کو سمجھتے تھے، عیسائی مسیح کو سمجھتے تھے، مشرک مکہ ملائک کو سمجھتے تھے، اور ہمارے زمانے کی بدعتی محمد نور من نور اللہ. یہ وہ کہتے تھے عزیر ابن اللہ، یہ کہتے تھے عیسی ابن اللہ، تو انہوں نے کہا محمد نور من نور اللہ، تاکہ یہ کسی چیز میں پیچھے نہ رہے. یہ ان سے دو ہاتھ آگے. اب جوابات دیکھو. نازک مسئلہ تھا، نہایت الوہیت کی بے ادبی کا مسئلہ تھا. یک دم جواب شروع کیا، سبحانہ، پہلا جواب اللہ کی ذات پاک. اس کے نیچے حکیم سنائی کا شعر لکھو کہ نہ نیازت بولادت نہ بفرزند تو حاجت، نہ نیازت بولادت نہ بفرزند تو حاجت، سبحانہ اللہ کی ذات پاک ہے. پھر دوسرا اشکال، بھائی بیٹا تو ہونا چاہیے تاکہ آدمی بوڑھا ہو جائے تو وہ کام کرے، آدمی مر جائے تو وہ کام چلائے. جواب، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اس کی ہے ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں. سبحان اللہ. کسی کا ایک بیٹا، کسی کے دو بیٹے، علماء کے پوری امت تابعدار ہوتی. الحمدللہ. فرمایا خدا کی تو ساری مخلوق ہے، اس کو کیا ضرورت ہے. تیسرا جواب، کل لہ قانتون، سب اس کے سامنے تابعدار ہیں. تین جوابات علی الفور دے دیے. اتخذ اللہ ولا، اللہ کی ذات پاک ہے، بے ادبی ہے یہ. اللہ کو ضرورت نہیں. لہو ما فی السماوات والارض، اور جتنے ہیں یہ ویسے ہی منقاد ہے. کل لہ قانتون. یہ قرآن کی بلاغت دیکھو. جیسے ان کی غلط بات نقل کی، فوراً اڑا دیا اس کو. اب تفصیلی جواب، بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والے آسمان و زمین کو. بدیع، بدع یبدع، نیا شروع کرنا. ابتدع یبتدع، بدعت نکالنا. کل عقیدت او عمل یوجد وجہ من الوجوہ او شرط من الشروط او علت من العلل فی قرن من القرون الثلاثہ المشہود لها بالخیر ولم يفعل بعدين يفعل يكون بدعہ. کتاب الاعتصام للغرناطی شاطبی، جلد اول صفحہ 201 اور جلد ثانی کے پر شروعات، دو جلدوں میں. اعتصام شاطبی ہر عالم فاضل کے پاس ہونا ضروری. اس کی دوسری کتاب موافقات 4 جلدوں میں، وہ بھی ضروری ہے.